हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब इक़्तिदार में आए थे तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा था कि मैं करूंगा वो 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, जो जंग है, इसको मैं रुकवा दूंगा। ये उनका एक बहुत बड़ा दावा था और वो कहते थे कि अगर मैं इक़्तिदार में होता तो ये जंग कभी होती ही ना। इस सारी उम्मीद के साथ कि शायद ट्रंप के आने से दुनिया में अमन का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है, लोगों ने बड़ी तादाद में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में वोट दिए और दुनिया के दूसरे ममालिक के लोगों ने भी बड़े ही वेलकम तरीके से ट्रंप की फतह को लिया। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद ट्रंप की जितनी भी कोशिशें हुई इस यूक्रेन और रूस जंग को रोकने के लिए, वो तकरीबन तमाम की तमाम नाकाम ही रही। सो मच सो कि जब ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं, वो व्हाइट हाउस में मिले डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके दरमियान तल्ख़ कलामी हुई, जिसके बाद यूरोप ने ट्रंप के मुकाबले पे खड़े होके ज़ेलेंस्की को अपने पूरे ताउन का यकीन दिलाया और यूँ लगता था जैसे यूरोपियन यूनियन नहीं चाहती कि ये जंग किसी कीमत पर भी रुके। बहरहाल बहुत सारे सेशन हुए इस जंग को रोकने के हवाले से, इस पे मुज़ाकरात के हवाले से, सऊदी अरब में भी हुए और जगहों पे भी हुए। अ, लेकिन आज जो समिट होने जा रही है एंकरेज में, अलास्का में, अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप और रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान, क्या ये समिट कुछ समर लाएगी बगैर ज़ेलेंस्की के? ज़ेलेंस्की ने इस पे बड़ा शोर मचाया है कि मुझे समिट में शामिल नहीं किया गया, लिहाजा ये समिट जो है वो उसकी कोई अहमियत उस तरह से नहीं है और हमारे ऊपर कोई फैसला मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो हम उसे रद्द कर देंगे। इस और दूसरी चीज़ों पे बात करने के लिए कि इसके क्या असरात हैं वाइडर वर्ल्ड में, हमारे साथ इंतहाई महत्वपूर्ण एनालिस्ट अमेरिका से जुड़ रहे हैं, एंडी खान साहब, तो उनको हम जोड़ लेते हैं। बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी डॉक्टर साहब, और तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, ये जो एंकरेज में एक अलास्का समिट होने जा रही है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दोनों की मुलाकात हो रही है। इसमें कोई सीज फायर का ऐलान नहीं होगा, ये पहली खबर है आपके लिए। अच्छा। इसमें किसी सीज फायर का ऐलान होने नहीं जा रहा। रशिया अभी भी उन्हीं शराइत के ऊपर खड़ा हुआ है जो उसने मई 2024 के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन ने जो शराइत रखी थी सीज फायर के लिए, वो अभी भी उन्हीं शराइत के ऊपर खड़े हुए हैं। और वो शराइत ये है कि जो इलाके रशिया ने कब्जा कर लिए हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे। अब इसके अंदर जो 4 रीजन्स हैं जिनके ऊपर इस वक्त रशिया का सेक्टर बाय सेक्टर कब्जा बढ़ता जा रहा है, उसमें लुशांक है, डोनेत्स्क है, ज़ैपोरिज़िया है और खरसोन है। ये 4 वो इलाके हैं और इसके बाद फिर क्राइमिया जो ऑलरेडी रशियन टेरिटरी में आता है। तो ये ज़मीनी रास्ते से जुड़ जाएँगे क्राइमिया के साथ और ये इलाके वापस नहीं किए जाएँगे। अब कल जो कुछ होने जा रहा है, इसके ऊपर सुबह कुछ उड़ती-उड़ती खबरें मैंने सुनी, फिर उसके बाद मैंने अपने सोर्सेज़ को कॉन्टैक्ट करना शुरू किया कि मैं अपने सोर्सेज़ से पता करूँ कि इसमें कन्फर्मेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कोई टीम अब तक फाइनल नहीं हुई है, किसी का नाम नहीं आया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ कौन-कौन लोग वहाँ जा रहे हैं। कीपिंग दैट इन माइंड कि अब तक लिस्ट फाइनल नहीं हुई, डोनाल्ड ट्रंप साहब के वफ़्द का कोई पता नहीं है कि उसमें कौन होगा, कौन नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब के पिछले दौरे हुकूमत के अंदर 4 दफ़ा मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब की व्लादिमीर पुतिन के साथ। और प्रेसिडेंट पुतिन से जो 4 मुलाकातें हैं, उसमें क्या गुफ्तगू हुई, किन नुकात के ऊपर आमादगी हुई, किन चीज़ों के ऊपर आमादगी नहीं हो सकी, आज तक इसकी कोई तफ़सीलात बाहर नहीं आई। 2 मीटिंग्स के लिए तो साफ ये कह दिया गया था कि जी उसके नोट्स गुम गए और उसके बाद एक मीटिंग के नोट्स गुम गए थे और एक के डिस्ट्रॉय हो गए थे। और फिर एक और मीटिंग हुई जिसके बाद एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा तो उसके ऊपर उन्होंने ये जवाब दिया था, नन ऑफ योर बिज़नेस।
ये बड़ा मशहूर वाकया है, ये सबको याद है ये वाकयात। जिन लोगों को जिनका ये टॉपिक ऑफ स्टडी है वो इन चीज़ों को याद रखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की अब तक जितनी मुलाकातें हुई हैं, उसमें से किसी की तफसील बाहर नहीं आ सकी, और कल जो मुलाकात होने जा रही है इसकी भी शायद कोई तफसील बाहर नहीं आएगी। ना अच्छा, गोइंग ये फर्दर 1 है। टू 1 मुलाकात है, मतलब सीक्रेट मतलब है, क्लोज डोर मुलाकात है ये? पहले जो मीटिंग होगी वो डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान होगी, हम्म। और इसके अंदर एक बंदा है जो एज अ ट्रांसलेटर फॉर बोथ साइड्स काम करेगा। वो एक बंदा है, मगर इसके अंदर एक चीज और है डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये डॉक्टर साहब के जिसको समझने की आपको जरूरत है कि प्रेसिडेंट पुतिन बीइंग प्रेसिडेंट पुतिन, ही इज एन एक्स केजीबी एजेंट, ही इज ओल्ड स्कूल, he speaks more than 17 languages very fluently, so he might not even need a translator। और उस बंदे को भी शायद फारिग कर दिया जाए, और गुफ्तगू जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान जो है वो शायद है कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही हो। बाकी जो वफूद साथ जा रहे हैं, ये इस मुलाकात के लिए कहा जा रहा है कि मुलाकात लंबी भी हो सकती है। तो ये मुलाकात अगर 4 घंटे चलती है, 5 घंटे चलती है, तो ये जो जो वफूद साथ जा रहे हैं दोनों तरफ से, ये बाहर बैठ के इंतजार करेंगे इस मुलाकात के खत्म होने का, और उसके बाद एक और मीटिंग है। तो ये 1 टू 1 के बाद एक लंबी और मीटिंग होगी। अब इसके अंदर जो चीजें मेरे सामने आई हैं, जो मुझे कंफर्म हुई, वो ये हैं कि वॉशिंगटन डीसी की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप के जो इनर हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि 2024 की जो इलाके ना छोड़ने की शराइत थी उसके ऊपर आमादगी जाहिर कर दी गई है इस मीटिंग के होने से पहले ही। ये इलाके यूक्रेन को वापस नहीं जा रहे। अच्छा। और सीज फायर भी कल अनाउंस नहीं होगा, क्योंकि मजीद एक हफ्ते के अंदर, ये जो एक हफ्ता अभी बीच में है, इस एक हफ्ते के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो मॉस्को जा रहे हैं। उन्होंने मॉस्को का दौरा करना है, और एक और मुलाकात होगी जिसकी उन्होंने ख्वाहिश ये जाहिर की है कि अगर ये मुलाकात जल्द से जल्द हो जाए तो बेहतर है। तो विद इन 1 to 2 वीक्स उनका दौरा जो है वो मॉस्को का, वो रुकेंगे मॉस्को। ठीक है। उन्होंने मॉस्को रुकना है और वहां उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात होगी। तो बेसिकली मजीद जो इलाके रशिया ने एक्वायर करते हैं उनको एक्वायर करने का वक्त दिया जाएगा, जिसके अंदर हाँ। आपको पता है कि डॉनबास के अंदर अभी जो डॉनबास का कैपिटल है, डॉन्स्टेक का सॉरी कैपिटल है, वो अभी तक टेक ओवर नहीं किया उन्होंने, एंड दे हैव टू टेक इट ओवर। और इसी तरह से खरसोन का कुछ इलाका है जो अभी बाकी है, तो इसके ऊपर जो है वो टोटल कंट्रोल आने के बाद शायद एक दूसरी मुलाकात होगी, और जिसमें सीज फायर अनाउंस किया जाएगा। मगर इसके अंदर एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या जो यूक्रेन की आने वाली हुकूमत है, अगर कोई सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो जाता है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, वो हुकूमत इसे ऑनर करेगी? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जो यूक्रेन है, इसका जो गवर्नमेंट मॉडल है वो पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंसी है, जिसके अंदर सारी पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास हैं। मगर इस वक्त जो वाल्दीमीर ज़ेलेंस्की हैं, जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, वो अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में मुद्दत की तौसीह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो वो इस वक्त एक इलेजिटिमेट प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के। उनकी कोई कानूनी और लिजिट हैसियत नहीं है, जिसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं रशिया के अंदर कि अगर हम इनसे कोई मुआहदा कर लेते हैं कि आने वाला प्रेसिडेंट इसको ऑनर करेगा। तो एक कॉम्प्लिकेशन है, और ज़ेलेंस्की जो है वो इस वक्त इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं। एंटी करप्शन का पूरा डिपार्टमेंट उन्होंने खत्म कर दिया हुआ है ताकि उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो सके। अपने आप को उन्होंने इस्तिस्ना दिलवा लिया है जिस चक्कर में, और इसी चक्कर में वो इलेक्शन भी नहीं करवा रहे, इलेक्शन को डिले करवा रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूक्रेन, हालत जंग में भी इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हो सकते। देयर इज नो प्रिविलेज।
تو یہ معاملہ لمبا بھی کھنچ سکتا ہے. سیز فائر جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ جب تک جن ریجنز کی میں نے بات کی ہے اور ان ریجنز کے اوپر کمپلیٹ قبضہ رشیا کا نہیں ہوگا, جب تک سیز فائر نہیں ہوگا, کیونکہ اپنے دور حکومت کے اندر اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے والدمیر زیلنسکی 3 دفعہ تو مجھے یاد ہے آن میڈیا وہ دھمکی دے چکے ہیں کہ ہم کرائمیا برج کو اڑا دیں گے. دیر ور تھنگز گوئنگ آن بٹوین دیز ٹو کنٹریز جس کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے. اور اس مطلب یہ ایک پکچر جو پینٹ کی گئی, ایک تصویر جو پینٹ کی گئی کہ جی رشیا نے ایک دم سے چڑھائی کر دی یوکرین کے اوپر وداؤٹ اینی ریزن, اور وہ نیٹو کی ایکسپینشن اور یہ ساری چیزیں, دیٹ واز ناٹ دی اونلی ریزن. ایکچولی یہ جو ریجنز ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا, یہاں کسی حد تک یوکرینین فورسز ایتھنک کلینزنگ کر رہی تھیں. جو رشین ڈیسینڈنٹس تھے ان کو بغاوت کے مقدمے بنا کے پبلکلی انہیں شوٹ کر کے ان لوگوں کو ستایا جا رہا تھا اور ان کی ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی. اور رشیا اس کے اوپر کافی عرصے شور مچاتا رہا, مگر کیا کہیں کہ اس یہ جو ہمارے انٹرنیشنل ایوان ہیں یہاں صرف چند ملکوں کی باتیں سنی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو شاید کوئی کال آ رہی ہے, وہ لے لیجئے. کال میں لے لیتا ہوں. میں نے اس کو میسج بھی کیا ہے کہ میں اس وقت ریکارڈنگ کر رہا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے, میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. بیچ میں آپ کی 2 دفعہ کال آئی ہے. یہ تھمبنیل ٹھیک ہے, بس اوکے, سو جاؤ آپ. گڈ نائٹ, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ سارے معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی, اور یہ جنگ ابھی تک کنٹینیو کر رہی ہے. مگر یہ وہ سارے علاقے جہاں سارے رشین ڈسینڈنٹس رہتے ہیں, جب تک ان کے اوپر ٹوٹل کنٹرول رشیا کا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ جنگ بند نہیں ہونے جا رہی. اور اب اس جنگ کے بند ہونے میں مشکل سے 10 سے 15 دن میکس, اس سے زیادہ وقت میرا خیال رشیا کو نہیں چاہیے ہوگا, کیونکہ جس سپیڈ سے ان کا آفینسو چل رہا ہے اور جیسے سیکٹر بائی سیکٹر وہ ہائی ویز کو کٹ آف کر رہے ہیں اس وقت. میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز کے اندر نہیں جاؤں گا, اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا یہ ساری ڈیٹیلز کہ کن ہائی ویز کو وہ بند کر چکے ہیں اور مزید کون کون سی ہائی وے وہ آگے بند کرنے جا رہے ہیں جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. تو وہ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی, مگر اس کا اعلان کل نہیں ہوگا. اس کا اعلان جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ماسکو میں وزٹ پہ ہوگا, اور وہاں سے انہیں ایک اور انڈورسمنٹ ملے گی نوبیل پیس پرائز کے لیے. اچھا, یہ تو بڑی خبر جی دے رہے ہیں آپ. لیکن مجھے جی یہ آپ کی بات میں سمجھ گیا کہ جو علاقے روس لینا چاہتا ہے واپس, وہ یوکرین سے واپس آ جائیں گے. امریکہ اس پہ جی رضامند ہو جائے گا. لیکن امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے روس میں. ڈاکٹر تو صاحب اس کیا کی طرف بھی آتے, یہی وہ روس علاقے ہیں, امریکہ میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ وہ بھی یہ مطالبہ یہی کرے وہ گا کہ علاقے آپ ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہی جن علاقوں کی بات ہو رہی ہے یہی وہ علاقے ہیں جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خواہش ہے کہ امریکن کمپنیز جو ہیں وہ جا کے انویسٹ کریں آن منرل ریزروز ان ایریاز کے اندر, جس کے اوپر کسی حد تک رضامندی ہے رشیا سے, مگر اس کے بدلے میں دس از آل ٹیٹ فار ٹیٹ گیم. اس کے بدلے میں وہ مانگ رہے ہیں کہ انہیں جو ان کی آئل کی مارکیٹ ہے اس کے اوپر سے تھوڑی سختیاں کم کی جائیں, جس کے لیے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ چائنا کو جتنا مرضی چاہیں آئل بیچ سکتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. گوئنگ فردر there are a few contracts which America might be interested in giving them to Russian companies. Oil and gas exploration in Alaska. اچھا, تو یہ آپس میں بزنس بھی کرنے جا رہے ہیں.
بزنس تو سبھی کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بزنس ہی کرنے جا رہے ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان پہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر جی صاحب ڈاکٹر نے بالکل مانگے آمادگی بغیر ہی ظاہر دے کی. دیے. میں نے صبح یہ بات کی تھی آپ کے پروگرام کے اندر کہ وہ جی جی، مانگے بغیر ہی آمادگی ظاہر مانگے کر دی گئی بغیر تھی ہی اس آپ نے طرف کہا سے. نا کہ دے دیے. جی کیا خاص تو بات ہے میں ڈونلڈ ٹرمپ میں اچھا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے اندر گنگناتا جو ہے نا پھر رہا بڑا ہے کہ 50% ٹیرف انڈیا پہ، اس پہ ٹیرف، اس پہ ٹیرف، ہاں میں اسی پوری طرف دنیا آنے جو لگا ہے وہ. تھا. اسی طرف میں آنے لگا تھا کہ یہ ایک عجیب سا سینیریو ہے جس کے اندر امریکہ اور رشیا تو ایک ساتھ بزنس کرنے جا رہے ہیں، مگر رشیا کے ساتھ اگر کوئی اور ملک بزنس کرتا ہے تو اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ٹیرف لگاتے ہیں. اور جب ان سے امریکہ کے اندر سوال کیا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ انف اگینسٹ رشیا، تو وہ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے انڈیا کے اوپر ٹیرف نہیں لگائے، وہ رشیا سے آئل خرید رہے تھے، وہ رشیا سے ویپنز خرید رہے تھے، میں نے ان کے اوپر ٹیرف لگائے. تو آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ. ڈاکٹر صاحب گوئنگ بیک، میری اور آپ کی ایک کانورسیشن ہے کافی لمبی جس کے اندر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پریزیڈنٹ بنے تھے تو یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے کہ دنیا کے اندر صرف 2 سپر پاور ہوں گے. یہ آپ کے ایک پروگرام میں بھی ڈسکس ہو چکا ہے. there will be only 2 سپر پاورز، یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ رشیا، اینڈ the whole world will be their playground. But there is also a third player which is on the ground. And we all know who that third player is. اور مسئلہ اس کے ساتھ ہی وہ اینیمی ہے جس کے لیے امریکہ نے پہلے کوڈ بنائی، پھر اس کے بعد آکس کی ترتیب کی گئی، پیسیفک کے اندر باقاعدہ فورسز کو ڈپلوائے کیا گیا، اس کے لیے انویسٹمنٹ کی گئی کہ پیسیفک تھیٹر کے اندر یہ جنگ ہونی ہے. تو لوکنگ ایٹ دیٹ سینیریو، میرا نہیں خیال کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات زیادہ عرصے تک خراب رہ سکیں گے. Sooner or later they will get better because going against China, they are going to need India. No, but do you mean to say that during Trump's period, during his tenure, is there seemingly a likability that And they are going there to is a possibility. normal, or after There is Modi? always a there is always a possibility. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک بڑا عجیب سا جملہ ہے، میں اکثر کہہ دیا کرتا ہوں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. طاقت کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے اور اقتدار کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، کچھ دن پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی رشیا اور امریکہ آپس میں کتنا بزنس کرتے ہیں، اس کی ایک بیلنس شیٹ ہے، وہ آپ دیکھیے تو مطلب دنیا کا کوئی اور ملک اگر رشیا کے ساتھ بزنس کرتا ہے تو ان کو پرابلم کیا ہے. میں کہا وہ 2 سپر پاورز ہیں، اور وہ 2 سپر پاورز آپس میں جو کچھ کرتے ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کے لیے اسٹینڈرڈ سیم نہیں ہے. اینڈ اٹ ول نیور بی دا سیم اسٹینڈرڈ فار دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز. جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کی تجارت جو ہے وہ ڈالر کی محتاج ہے. ڈالر کسی کا محتاج نہیں ہے. سو اس پاور کو سمجھیے اور اس طاقت کو سمجھیے کہ وہ آج بھی کسی کو اپنے آگے سر اٹھا کے بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے unless another country is on the same level as President Putin اور رشیا. کیا وجہ ہے کہ یہ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان میں سے کوئی بات باہر نہیں آتی. یہ جو کلوز ڈور کانورسیشنز ہیں ان پریزیڈنٹس کے بیچ میں یہ کبھی پبلک نہیں کی جاتی. مگر کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری کا پرائم منسٹر آ جائے، جیسے کہ ابھی وہ تھوڑے دن پہلے آپ کو اگر یاد ہو ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ امریکہ کے دورے کے اوپر تھے، ساری گفتگو کیمروں کے سامنے ہوئی ہے بالکل. بیکاز وہ معاملات اتنے سیریس نہیں ہوتے.
اور اس نوعیت کے نہیں ہوتے کہ انہیں چھپایا جائے. وہ معاملات اور ہیں جنہیں چھپا لیا جاتا ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی امریکہ کا پرابلم جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے اور وہ پریشان ہیں چائنیز ایکسپینشن سے. اور چائنیز ایکسپینشن کے لیے سونر اور لیٹر ایک جنگ ہونی ہے چائنیز ایکسپینشن کو روکنے کے لیے. اب وہ فیصلہ وقت کرے گا کہ کیا وہ جنگ چائنا کو ایکسپینشن سے روک پائے گی یا وہ جنگ چائنا کے ہاتھ بالکل کھول دے گی کہ وہ جہاں مرضی چاہے دندناتا پھرے. پھر وہ 250 سال والی تھیوری آپ کے سامنے ہے. اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا کوئی نہیں جانتا. دیکھیں کچھ سال پہلے تک چائنا واز ڈیپینڈنٹ. آج سے 4 سال پہلے تک بھی چائنا ڈیپینڈنٹ تھا رشیا کے اوپر. ناٹ فار دا ملٹری ٹیکنالوجی بٹ فار دا پارٹس. اسپیشلی جو ایئر کرافٹ وہ بناتے ہیں ان کے انجنز کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ تھے. وہ رشیا سے بائی کر رہے تھے. میکو یان کے انجن بائی کر رہے تھے نا. اب وہ نہیں کر رہے. اب وہ نہیں کر رہے. دے ہیو ڈیولپ دیئر اون. ان کی ڈیپینڈنسی ختم ہو گئی. تو اب اگر رشیا اور چائنا کے بیچ میں کوئی خلیج آ بھی جاتی ہے ان کے تعلقات میں so it doesn't make a difference to them. دیکھیں رشیا کی مارکیٹ کو لمٹ کرنا دیٹ مینز چائنا کی مارکیٹ کو آلسو لمٹ کرنا کہ اس کے پاس چند ایک ہی سورسز رہ جائیں گی نا یہاں سے وہ تیل خریدے گا. یا وہ رشیا کے پاس جائے گا یا جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہ ایران پہ اٹیک کے بعد کہہ دیا تھا چائنا چاہے تو ایران سے تیل خرید سکتا ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ بیسیکلی چائنا کو ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں سرٹن کنٹریز کے اوپر آہستہ آہستہ. اپنے حساب سے وہ گیم بالکل ٹھیک کھیل رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بہت سارے لوگ غلط ریڈ کرتے رہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ اے پالیٹیشین بٹ 4 years آؤٹ آف دی آفس میڈ ہیم اے پالیٹیشین اینڈ ہی از ایکٹنگ لائک ون. ڈاکٹر صاحب مجھے وہ جملہ پھر یاد آ رہا ہے اور ایک دفعہ میں نے آپ کو وہ باتوں میں کہا بھی تھا کہ کمپنی مووی کا ایک ڈائلاگ ہے. وہ ایک پولیس آفیسر کا ڈائلاگ ہے. اس کے اندر وہ ایک گینگسٹر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ملک بھائی کوئی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بندوق سے ڈرا رہا ہے اور دماغ سے مار رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہے. یہ اپنی طاقت سے ڈرا ضرور رہا ہے مگر یہ مار اپنے دماغ کی مار رہا ہے. اور اس ایج میں جس میں میں اور آپ موجود ہیں یہاں وار فیئر صرف کنونشنل نہیں رہ گیا. ناؤ اٹس آلسو اکنامیکل. تو یہ اکانومی کو یوز کر رہا ہے اور ان کی سورسز کو لمٹ کر رہا ہے چائنا کی. اور اس کے اوپر وہ ریئیکشن دیں گے. سونر اور لیٹر دے ول ریئیکٹ ٹو اٹ. مگر اگر چائنا ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے ایران اور رشیا کے اوپر when it comes to the oil, یورپ میں اس کی ایکسپورٹس تو نہیں بند ہوں گی. ٹیرف تو امریکہ نے لگایا. یورپ میں تو کوئی ٹیرف نہیں ہے اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ چال الٹی ہو جائے اور چائنیز انفلوئنس اتنا بڑھ جائے کہ رشیا واپس کمیونزم کی طرف چلا جائے. It's a dangerous game to play. But calculated steps have to be taken. تو اپنی طرف سے سب بہت کیلکولیٹڈ اسٹیپس لے رہے ہیں بٹ گوئنگ فردر یہ کھیل کہاں تک جائے گا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اونلی ٹائم کین ٹیل. آئی کین ناٹ. ڈاکٹر صاحب آئی تھنک آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے.
مجھے وہ بات آپ کی یاد آ گئی جو آج لائیو شو میں ہمارے آپ آئے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیا جناح کو پوچھا گیا کہ بھائی پاکستان سروائیو کرے گا یا نہیں کرے گا، تو انہوں نے کہا بھائی ایک طرف ہمارے وہ ہے امریکہ، دوسری طرف کمیونزم ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے پورا نام تو یاد نہیں ہے، مگر جس نے یہ سوال پوچھا تھا ایک خاتون تھی، برٹش خاتون تھی. آئی تھنک ہر لاسٹ نیم واز وائٹ اینڈ شی واز اے فوٹوگرافر. جس نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے ملک تو بنا لیا، اسے مینج کیسے کریں گے، تو اس پہ جناح صاحب نے کہا تھا میرے ایک طرف کمیونزم ہے، ایک طرف امریکہ، آئی ول مینج. صحیح اب بات ہے، میں یہ کہتا ہوں نا کہ اس جملے کے اندر 1000 میننگز ہیں. بالکل بالکل صحیح کہتے ہیں آپ، صحیح اٹس کہتے اے ہیں، سی یو کین ڈائیو ان اینڈ گو آل دا وے ٹو دا باٹم. You might yeah, find a different gem that I have found. exactly, exactly. You put things so beautifully. ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں علی خان صاحب نے آپ کو پورا ایک سینیریو بتایا ہے. اس کے اوپر کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور کیا ہونے جا رہا ہے. آج جب یہ پروگرام ریلیز ہوگا تو اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ سمٹ ہوگا، اور ہم اس کے بعد پھر ایک پروگرام کریں گے، ایک ریویو کریں گے پوسٹ سمٹ. یہ تو ایک پری سمٹ ڈسکشن ہے. امید ہے آپ اس وقت بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے مجھے اور اینڈی خان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بشرط زندگی پھر ملے گا ڈاکٹر صاحب.